نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا كفيناك المستهزئين، بے شک ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے۔ آپ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیجئے۔ یہ لوگ جو آپ کو ساحر، مجنون، کاہن اور دیگر طرح طرح کے القابات سے نوازتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیجئے، کیونکہ مذاق ہی ہوتا ہے۔ ان کی یہ سب باتیں محض استہزاء کی قسم میں سے ہیں، ان کا کوئی حقیقی معنی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں آپ کو بتایا گیا تھا بنی اسرائیل کا ایک رویہ کہ وہ حق سے پہلو تہی کرنے کے لیے شوشے چھوڑتے تھے، اور شوشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر حقیقی بات۔ استہزاء کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر سنجیدہ رویہ۔ تو ایک شخص جو سنجیدہ ہو، اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہو، اسے پھر اس طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ غیر سنجیدہ لوگوں کے مقام پر اتر کر ان کے مقابل آئے، وہ ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا کام کرتا چلا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں دین کی دعوت کا کام خفیہ طریقے سے کیا تھا، خاموشی کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اور یہ کام تقریباً 3 سال تک اسی طرح ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا، خاموشی کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ حق کی بات چھپنے والی بات تو ہوتی نہیں، اسے کھل کر رہنا ہوتا ہے۔ جب بات پھیلنے لگی تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کھل کر اعلان کر دیجئے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ابتداء میں مسلمان یا تو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے، اجتماعی مشاورت وغیرہ کے لیے دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، اور مسلمان جو تلاوت کرتے تھے یا جو نماز پڑھتے تھے تو مشرکین نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ یہ سب کچھ چھپ کر تو کریں مگر سامنے نہ کریں، کیونکہ قرآن کے بلند پڑھنے کی آواز سے ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ اسے خفیہ رکھیں۔ لیکن اب حکم کیا ہو رہا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے، اسے پبلک تک لے کر جانا ہے۔ اور پھر اس حکم پر عمل کرنے کے بعد مخالفت اور شدید ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے پھر ہجرت حبشہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کی ساری شرارتوں اور دشمنیوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہوں گے، آپ ان باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور پھر جواباً جو مخالفت ہوگی تو اس بات کو آپ اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر طرح کے شر سے خود نپٹے۔ اس لیے داعی حق کا کام کیا ہے کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو پورا کرے، اور جو ری ایکشن اور نیگیٹو ری ایکشن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے اس پر صبر اور اعراض کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو نقصان کیا ہوگا؟ اصل مقصد سے دوری، کیونکہ جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا، اس کی تو تکمیل نہ ہو پائے گی، اور وقت اور صلاحیت اور طاقت کس میں ضائع ہو جائے گی؟ محض الجھنے میں۔ یہ مستہزئین سے مراد خاص طور پر 5 لیڈرز بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل، دوسرا اسود بن المطلب، تیسرا اسود بن عبد یغوث، چوتھا ولید بن مغیرہ، پانچواں حارث بن طلحہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 5 معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں جبریل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک کر دیے گئے، یعنی ان پہ اچانک کوئی افطار ٹوٹی اور یہ سب ختم ہو گئے، یعنی یہ مخالفت میں بہت آگے آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مخالفت کا زور توڑا، ورنہ آپ امیجن کریں کہ ایک پوری بستی مخالف ہو اور اس میں صرف چند لوگ ہوں تو کیا بستی والے مل جل کر ان چند کو ختم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس نے بچایا؟ یہ کون کافی تھا ان سب کے مقابلے میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ صرف یہ 5 لوگ ہی ہوں، ان کے علاوہ بھی
جو ایسا کرتے ہیں دین کی طرف بلانے والے کے ساتھ، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ بے شک جو باتیں یہ لوگ تم پہ بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی، تمہارا دل گھٹتا ہے، تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یضیق صدرک، سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جب کسی کا سینہ تنگ ہو، دل گھٹے، تو پھر عام طور پر جو طرز عمل یا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دل کب گھٹتا ہے، دل کب تنگ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پہ گرانی کب آتی؟ جب آپ کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہو اور دوسرا جواب میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کوئی موقع، کوئی وقت ایسا یاد کرے ذرا، کبھی آیا ہے ایسا کوئی وقت؟ تو ایسے میں جب ایک شخص سچائی کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کا بھلا چاہتا اور دوسرے شک کی نظر سے دیکھتے ہوں، آپ کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، آپ پر الزام تراشی کر رہے ہوں، تو ایسے میں انسان ہونے کے ناطے دل پر ایسی کیفیات کا آنا بالکل ایک طبیعی چیز ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو؟ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جواباً وہی باتیں کرتے ہیں، یا جواب دیتے رہتے ہیں، یا چیختے چلاتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ان کی باتوں کے جواب میں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کریں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اللہ کے حضور جھک جائیں، نماز پڑھیں۔ کتنا خوبصورت علاج، تسبیح اور نماز، کیونکہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے، آپ کسی کو اپنی نیک نیتی اور اپنی خیر خواہی اور اپنی ہمدردی اور محبت کا یقین دلا ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ایسی چیزوں میں جہاں لوگوں کی دنیا کا نہیں آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو۔ لیکن جب آپ کسی کی دنیا کا فائدہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو فوراً نظر آ جاتا ہے، تو ان کو یقین بھی جلدی آ جاتا ہے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ مثلاً اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ کی خیر خواہی کیا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جا کر ان کی وہ مشکل آسان کر دیں۔ اس پر تو دوسرے لوگ یقین کر لیں گے کہ آپ خیر خواہ ہیں۔ لیکن خاص طور پر معاملہ اگر آخرت کا ہو، آپ کسی کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں ہو، آپ کسی کی آخرت کی ناکامی کے لیے پریشان ہوں اور اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں اور اس کو دین کی کچھ بات سکھا رہے ہوں اور اس سے کچھ مطالبہ کر رہے ہوں کہ وہ بھی اپنا وقت اللہ کے لیے نکالے، اس کے آگے جھک جائے، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرے، تو یہ تو سب ڈیمانڈز ہی ہے نا ایک طرح سے۔ اس سے تو ایسی ڈیمانڈز لے کر جو بھی جاتا ہے اس کو کوئی اپنا خیر خواہ کم ہی سمجھتا ہے۔ یا پھر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، حرام سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، تو اس میں بھی لوگ اپنی خیر خواہی نہیں سمجھتے، وہ آپ کو الٹا اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو دنیا کی لذتوں سے روک رہے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں جب اس کو منع کرتی ہے ٹیلی ویژن مثلاً دیکھنے سے کہ کل تمہارا امتحان ہے تم پڑھو، تو وہ ماں کو کیا سمجھتا ہے؟ خیر خواہ، وہ ماں کو ظالم سمجھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو بھی شخص کسی کی خیر خواہی ایسی بنیادوں پہ کر رہا ہو جو بظاہر نظر نہ آتی ہوں، تو ایسے میں دوسرے کا نیگیٹو ری ایکشن یا منفی رویہ ایک مانی ہوئی بات ہے۔ ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ جب بندوں کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اور دو کام خاص طور پر کرے اور کثرت سے کرے۔ نمبر 1، ذکر کی کثرت، اور ذکر میں بھی تسبیح کی کثرت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تسبیح کی جتنے بھی کلمات اور ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو جتنی بھی ایسی تسبیحات ہیں ان کا ورد اور زیادہ کثرت کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ تسبیحات فاطمہ جو ہیں
ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے غلام چاہیے، تو آپ نے اوروں کو بانٹے تھے غلام، لیکن اپنی بیٹی کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا کہ تم جب تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو، یہ تمہاری تھکاوٹ دور کر دیں گی. اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی بات ہے. اور اسی طرح جب انسان دین کا پیغام دیتے ہوئے اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے تھک جائے اور ان کی غلط باتوں سے سینہ تنگ ہونے لگے تو اس موقع پر بھی کیا کرے؟ فسبح بحمد ربک، کثرت کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کرے، تسبیح کرے. وکم من الساجدین، اور سجدوں کی بھی کثرت کرے. یاد رکھیے کہ ایسے موقعوں پر انسانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بجائے کہ فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں تدبیر چلے گی، نہیں، سب سے بہترین تدبیر کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور جھک جائے، نماز پڑھے، نوافل ادا کرے اور رب سے مدد طلب کرے. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن کی 4 رکعت سے عاجز نہ ہو، میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا. یہ شاشت کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ صبح کے وقت، اشراق کے وقت عموماً 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد اگر تاخیر سے پڑھیں تو 2 اور 4 دونوں طرف پڑھے جا سکتے ہیں. اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دن بھر کے اس کے کاموں کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کیا کریں، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ 2 یا 4 رکعت میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ بہت سارے ٹائم کو سیو کرنے کا سبب ہو جاتا ہے، جو آپ فکروں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں گزارتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین کی طرف بلانے والے پر جب غم آتا ہے تو اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھیے، جب مجھے دین پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں میں کیا کرتی ہوں؟ میرے خیال میں یہ تجربہ صرف انبیاء کو نہیں ہوتا، انبیاء کے پیروکاروں کو بھی ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو رکاوٹیں لازماً آتی، کبھی اپنوں کی طرف سے آتی ہیں، کبھی غیروں کی طرف سے آتی. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جنت کا راستہ ہے نا. تو جنت کا راستہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا تو کیسا تھا؟ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا، اور آپ اس کو دیکھ کر غمگین ہو گئے تھے. کیوں؟ کہ صرف ہمت والے لوگ ہی یہاں تک پہنچیں گے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہو، اور بچنے کے لیے ایک ہی بس راستہ ہو، باقی سارے راستے آگ کی وجہ سے بند ہو، بس ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ ہو کسی پہاڑ پہ چڑھنے کا، اور پہاڑ بھی بہت اونچا، اور راستہ بھی بہت تکلیف دہ، پگڈنڈیوں والا، جس کے آپ عادی نہ ہوں. اور پھر کہیں اونچائی، کہیں اترائی، کہیں کانٹے، کہیں جھاڑیاں. تو کیا آپ یہ سوچ کر اس راستے کو چھوڑ دیں گے کہ بڑا کٹھن راستہ ہے؟ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں جا گریں گے؟ دوسری طرف تو آگ ہے. تو بالکل جنت اور دوزخ کی مثال یہی ہے. نیچے تو جہنم ہے. جو جنت میں جانے کا طلبگار ہے، جو جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، پھر اس کو یہ مشکل راستہ اختیار کرنا ہی ہے. اگر وہ گھبرا کر چھوڑ دیتا ہے تو سوائے اس کھائی میں گرنے کے اور کوئی مقام نہ پائے گا. لیکن اکثر لوگ وقتی مشکلات سے گھبرا کر اس راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ راستہ عموماً کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ایک شخص دین پہ چلنے لگتا ہے، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اس میں ظاہر ہے کہ ہر روز کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اللہ کا حکم ہے کہ اسے اختیار کر لو،
تو ہم اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب لانے کی کوشش کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. نفس ہی سب سے بڑا مشکل پیدا کرنے والا ہے. اپنا نفس ہی انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ مشکلات پیدا کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ چھوڑنا ایک مصیبت ہو جاتا ہے، امر محال ہو جاتا ہے. تو ایسے میں پھر دل کیا چاہتا ہے کہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دو، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. بہت سے لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا اور بڑا مشکل ہے. اتنی پابندیوں کے ساتھ رہنا، تو یہ تو ہر ایک خود اپنی زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ پڑھنے سے بڑی مشکلات ہو جائیں گی اور وہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے، نہ کیجیے، آسانی کے راستے اختیار کیجیے. یہ تو اس وقت اصولی سی باتیں ہو رہی نا. عام زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ شادی نہیں ہوگی، رشتہ نہیں آئے گا. سمجھ میں نہیں آتا نا. ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ کی قربت بھی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس کی کتاب کو بھی قریب نہیں آنے دینا چاہتے یا اس کتاب کو لوگوں تک لے جانا نہیں چاہتے. تو اتنا شدید ری ایکشن ہمارے معاشرے میں دین کے خلاف کیوں ہے؟ اور پھر مجھے یاد آ گیا وہ زمانہ جب صحابہ کرام کو مشکلات پیش آ رہی تھی کہ ان میں سے جب کوئی بچہ مسلمان ہوتا، اسلام کی طرف آتا، تو مائیں قسم کھا لیتی ہم کھائیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں. ایک ماں نے یہ کہا کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ تم اسلام سے پھر نہیں جاتے. یعنی قریبی رشتہ دار اپنی محبت کو جتا کر بعض اوقات بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے راستے میں. تو حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ سب کیوں ہے آخر. یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ہاں تو شرک سے توحید کی طرف آنا تھا، اور آج ہم اسلام میں رہتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے تھوڑا سا اپنا طرز زندگی بدلتے ہیں کہ پریکٹسنگ مسلم. مجھے تو یہ اصطلاح بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان تو ہوتا ہی پریکٹسنگ ہے. یہ ہم نے کہاں سے ڈویژن کر لی کہ پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ، یعنی نان پریکٹسنگ ہو کے بھی آپ مسلمان ہیں. یعنی کتنی خوش فہمی کی بات ہے نا کہ ہم شارٹ کٹ سے جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو اور جنت حاصل کر لو. دنیا حاصل کرنے کا تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ بغیر محنت کے کہیں جاب لے لو، بغیر محنت کے کوئی بزنس شروع ہو جائے، بغیر محنت کے آپ کا گھر بن جائے. دنیا میں تو سب کاموں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم ایسے ہی شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں. بہرحال کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم، لیکن اس راستے پر چل کے مشکلات آتی ہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان مشکلات سے نبٹنے کا. اس کو شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے گھر والوں کے عیب کھولتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے، یا کرتے کیا ہیں؟ تو ایک تو میں آپ سب کو یہ نصیحت کروں گی کہ دین کے راستے میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں یا رکاوٹیں ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس نہ کیا کریں، ان کو بہت اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنایا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مایوسی پھیلتی، دوسروں کو بھی خوف آنے لگتا ہے. مثلا ایک اگر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو دوسروں کی روح کانپ اٹھے گی، اچھا اس کا مطلب بھی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یہ دوسرے کی ہمدردی میں خود بھی انسان بہت محسوس کرنے لگتا ہے اور دوسرے ڈسکریج ہوتے ہیں اس راستے پر آنے سے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک تکلیف پیش آئی اور سب کے حالات وہ نہ ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے سارے گلے شکوے شکایتیں سب اس کے آگے کھولے، اس سے مدد مانگے. آپ دیکھیں گے کہ ان دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ انتہائی مؤثر ہے، انتہائی فائدہ مند ہے. اور لوگوں کا مزاج عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی کی باتیں تو سننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے غم کے قصے نہیں سننا چاہتے. آپ کی کامیابیاں سننے کے تو متمنی ہوتے ہیں لیکن آپ کے دکھ بھرے حالات سن کر آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم ایسے مشکل مواقع پر، ایسی مصیبت میں، ایسے تکلیف دہ حالات میں کسی انسان کو جتنی مرضی اپنی کہانی سنا دیں،
اور وہ آپ کا کتنا بھی خیر خواہ ہو، آپ پہ جان دینے والا ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی محدود سوچ کے مطابق تھوڑا سا کوئی حل یا سولوشن بتا دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو سوٹ ہی نہ کرتا ہو، کیونکہ جتنا آپ اپنے حالات کو جانتے کوئی اور تو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مشورہ جو ہے وہ آپ پہ الٹا ہی پڑے اور وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے مواقع پر سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، کہ ہمارے اوپر اگر اس راستے میں غم کی کوئی کیفیت طاری ہو تو ہم عطن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسانوں سے آپ کو مایوسی ملے گی، اللہ کی طرف جا کر مایوسیاں امید میں بدل جائیں گی۔ وہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیں کہ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ بہت کام آتی ہیں، بہترین رہنما ہے۔ مسنون دعاؤں میں بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں، اور خاص طور پر دعائیں مستضعفین جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر جو دعا فرمائی تھی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح رنج و غم کے مختلف مواقع پر آپ نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ ایک بہترین علاج ہے ہم سب کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ غم اور دکھ کی نوعیت کے اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لا سکتے ہیں، مختلف دل کے احساسات اور دل کے جذبات کو چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ مثلا جب دین کے راستے میں کوئی غم آتا ہے آپ کو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت یعقوب یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور دکھ اس کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سورۃ توبہ کے آخر میں جو آتی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ تو پیغمبروں کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کے الفاظ پوچھ رہی ہوں کہ کوئی اپنے پرسنل الفاظ سے جو آپ دعا کرتے ہوں، اردو، انگریزی، پنجابی، سندھی، کسی زبان میں، اے رب مجھ پر اپنی سکینت اتار دے، یا اللہ مجھے یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیں، میں بالکل بے بس ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی مدد کریں۔ یعنی جس طرح ہاتھ پکڑ کے تو مجھے اس راہ پہ لایا ہے، منزل تک بھی اسی طرح پہنچا، راستے میں چھوڑ نہ دینا، اس کام کو آسان کر دے اور مجھے استقامت دے۔ میں پتہ کیا کہتی ہوں، میں عموماً بہت ہی سمپل طریقے سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے دین کا کام کر رہی ہوں، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ آپ کا تو وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، تیرا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، تو بس اپنے وعدے کو پورا کر دے اور میری نیت درست کر دے، اور میرے کام میں جو کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کر دے۔ ہمارے پاس صرف جذبے ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کام تجھے پسند نہیں تو اپنی پسند کا کام لے لے، لیکن ہمیں تنہا نہ چھوڑ، کیونکہ غلطی تو ہماری ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت آتی ہے، تو پھر اپنی غلطی اور قصور کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آیت کریمہ کی کثرت، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنے سارے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتی ہوں، کمی اور کمزوری مجھ میں ہی ہے۔ کیونکہ یہاں جو کہا گیا نا سبح تسبیح، بس تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پاک ہے، تو پاک ہے، کمی ہم میں ہے، غلطی ہماری ہے۔ کیونکہ استغفار کا بھی فائدہ کیا ہے؟ استغفار کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ تو غم سے نجات کے لیے اور ایسے موقع پر استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ دین کے راستے میں کوئی نہ کوئی مقام طائف جیسا بھی آتا ہے جب مخالفت اپنی انتہائی شدت کو ہوتی، تو طائف کے موقع پر جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی وہ کیا تھی؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین
وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، کیونکہ حضرت یعقوب نے جیسے کہا تھا نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی یعنی سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پہ وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس طرح جوش میں لایا گیا ہے کہ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ یعنی اس وقت اگر میں کمزور ہوں تو تیرے سوا میرے لیے کوئی قوت کا سبب نہیں، پھر اس کے بعد تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اور پھر انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر تو خوش ہے تو مجھے اس تکلیف کی کوئی بھی پرواہ نہیں، لیکن مجھے تیری عافیت چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر تک انسان ایسے حالات میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ غم ایک اندھیرا بھی تو ہوتا ہے نا، اور پھر اس پر پناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مانگنا کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پہ اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پہ ہو۔ مجھے تیری رضا چاہیے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ یعنی ایسے میں بھی انسان کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک شوق امڑ رہا ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے کی اپنی ایک لذت بھی ہوتی ہے۔ جہاں وہ پریشان کن ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، وہاں اس کا اپنا ایک مزہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے راستے میں تیری خاطر چوٹ اٹھا رہی۔ تو یہ دعا آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، اور جب بھی دین کے راستے میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے تو اس کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہوئی اور حالات یکسر بدلتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو یہ بناتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقین، اور یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی آخری گھڑی جس کا آنا یقینی ہے، اس وقت تک اپنے رب کو تھامے رکھو، اسی سے مدد مانگتے رہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان غم اور دکھ میں ایسے موڑ پہ پہنچ جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اور ایسا لگنے لگتا ہے جیسے شاید اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی۔ تو وہ شیطان اس وقت وار کرتا ہے اور انسان کو مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم بالکل تنہا ہو گئے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی عافیت اور مدد کی دعا اور طلب جو ہے وہ بہت ضروری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔